بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے عاملہ کے فیصلے کے مطابق اور اسی کی ایما کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پورے ہندوستان کے بڑے شہروں کے اندر وقف کانفرنس کی جائیں گی تاکہ اوقاف سے متعلق مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہو اور اس سلگتے ہوئے مسئلے کی حساسیت کو امت مسلمہ کا ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کی ذرہ برابر بھی چنگاری ہے وہ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں اور اس کو سیریسلی لیں. میں اس سلسلے میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہم جو کہ رکن بورڈ ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہیں، ان کو کنوینر بنایا گیا اور انہوں نے مجلس عاملہ کے فیصلے کو نافذ کرتے ہوئے پہلی کانفرنس ہندوستان میں وقف پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقد کی. یہ صحرا ان کے سر کے اوپر ہمیشہ کے لیے بن گیا. اب جتنی پریس کانفرنس پورے ہندوستان کے چپے چپے پوچھے پوچھے میں ہوں گی اس کا ہر کانفرنس کا ثواب مولانا ابو طالب صاحب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. تو آپ تو بات ہی مان لیں گے، لیکن میں کچھ اس حکومت کے متعلق بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. حکومت کا رویہ عجیب ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا اور ٹرپل طلاق کے مسئلے پر جب پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کیا جا رہا تھا تو حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی قیادت کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی کال کے اوپر پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی اپنی رائے دی. آپ کو تعجب ہوگا اس بات کے اوپر کہ اس میں خواتین نے بھی بھرپور حصہ لیا اور جو لا کمیشن کو احتجاج باقاعدہ ریکارڈ کے ساتھ میں پیش کیا گیا حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، اس میں آپ کو تعجب ہوگا کہ مرد حضرات کی جو میمورنڈم تھے دستخط شدہ وہ 2,09,90,665 تھے اور خواتین نے جو میمورنڈم پیش کیے ان کی تعداد مردوں سے زیادہ تھی، یعنی 2,73,56,962 اور مرد اور خواتین حضرات کی مجموعی تعداد میمورنڈم کی پہنچتی ہے 4,83,47,596. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون سی حکومت ہے جو اس ملک کے باشندوں کو، اس ملک کے عوام کو، ان کی آواز کو، ان کے درد کو پس پشت ڈال کر سارے فیصلے کرتی ہیں. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یکساں سول کوڈ سے متعلق 21ویں لا کمیشن نے پہلے 17 اکتوبر 2016 کو ایک سوالنامہ جاری کر کے رائے مانگی تھی. پھر 19 مارچ 2018 کو عوامی رائے مانگی تھی جس کی مدت پہلے 27 مارچ 2018 تک تھی، بعد میں بڑھا کر 10 اپریل 2018 تک کر دی گئی. رائے عامہ موصول ہوئی. موصول ہونے کے بعد کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی. 21ویں لا کمیشن کے جو جسٹس تھے وہ جسٹس بلبیر سنگھ تھے جو کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں.
اور انہوں نے یعنی 21ویں لا کمیشن نے اپنی رپورٹ 31 اگست 2018 کو وزارت قانون کو سونپ دی، اور انہوں نے اپنی رپورٹ کے آخری پیراگراف میں یہ بات کہی کہ ہندوستان میں جو ماحول ہے وہ یونیفارم سول کوڈ کے لیے بالکل سازگار نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے تجویز پیش کی کہ حکومت کو چاہیے کہ آنے والے 10 سال تک یونیفارم سول کوڈ کے لیے سوچے بھی نہیں۔ ہندوستان کے حالات جب تک کہ اس کے لیے موافق نہ ہو جائے، اس سلسلے میں کوئی قدم حکومت کو نہ اٹھانا چاہیے، یہ صاف صاف انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد 22ویں لا کمیشن یہ اس کا اناؤنسمنٹ ہوا، اور اس کے جو چیئرمین تھے وہ ریتو راج اوستھی تھے، جو کہ کرناٹکا ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں۔ 22ویں لا کمیشن نے ان کی سربراہی میں 14 جون کو دوبارہ رائے طلب کی تھی اور 1 ماہ کا وقت دیا تھا۔ پھر آخری مدت 28 جون تک یعنی 15 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، اس کی توسیع کر دی گئی 28 جولائی 2023۔ 45 دن کی مدت میں تقریباً معافی لیجیے، میں آپ کے عادات کو ذرا درست کر رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں۔ اس مدت کے 45 دن کی مدت میں 80 لاکھ ای میل موصول ہوئے، اس میں 52 لاکھ ای میل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، اس کے پورٹل کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اب آپ آج کی صورتحال پر غور کیجیے کہ آج یہ بل آیا ہے، کہتے یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی بھلائی کے لیے لے کر آئیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جائے بھی نہیں اپنا مرض کو بیان کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بالجبر یہ کہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ دوا تجویز کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں میں مریض ہوں کہ بھائی میں نے تو آپ کو دکھایا بھی نہیں، انویسٹیگیشن کیا، میری تکلیف سے آپ کیسے باخبر ہو گئے؟ ایسا کون سا اس زمانے میں بایولوجیکل آلہ مل گیا کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بند کمرے کے اندر میری مرض سے آپ نے شناخت سازی کر لی؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ چلیے اب میں اپنے درد کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ آپ کے اوپر کہ آپ ایک کوئی دوا دے سکتے ہیں، تو میں اپنے درد کو بتا رہا ہوں، آپ سننے کو تیار نہیں ہیں، آپ میرے درد کو جانے بنا میری دوا تجویز کر رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں جمہوری اقدار کے بالکل خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، اس ملک کے دستور کے خلاف ہے۔ اب آپ دیکھیے 8 اگست 2024 کو یہ بل اس کی چیری گوئیاں شروع ہو چکی تھی، 2-3 دن کے اندر 8 اگست کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اور 9 اگست 2024 کو یہ JPC کو 24 گھنٹے کے اندر بھیج دیا گیا۔ 28 اگست 2024 کو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن آیا کہ 15 دن کی مدت میں آپ کو اپنی رائے دینا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اتنا اہم اور سنگین مسئلہ، 20 کروڑ مسلمان اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں، ان سے کچھ نہیں پوچھا گیا، بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال تک بل لے کر نہیں آ رہے ہیں، انہوں نے چن کر ریسرچ کی ہے 10 سال میں کہ 2013 کے بل کو جو کیسے ڈیمیج کرنا ہے، اس ریسرچ کے بعد یہ بل کو لے کر آئیں۔ اب یہ مدت 13 ستمبر 2024 میں ختم ہو رہی ہے۔ آج الحمدللہ صبح 6 بجے تک کا میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں، آج 10 ستمبر 2024 تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پورٹل سے تقریباً 52 لاکھ ای میل JPC کو جا چکی ہیں، اور ایک اور مسلم آرگنائزیشن جو کلکتہ کی ہے، ہم ان ساتھیوں کو الحمدللہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے درد کو ہم سراہتے بھی ہیں، اور ان کی کوشش کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس مسلم تنظیم کا نام ہے مسلم ریسرچ اینڈ انالیسس سینٹر کولکتہ، جس کا شارٹ فارم مراک ہے. اس کی طرف سے ای میل بھیجے جانے کی ای میل کی جو تعداد ہے آج صبح تک کی وہ تقریباً 33 لاکھ ہے. تو 33 لاکھ 52 لاکھ مل کر ہماری آواز جو ہے الحمدللہ بڑے مضبوط دائرے میں داخل ہو چکی ہے. اب یہاں تک سوال ہے کہ صرف ای میل کے بھیجے جانے کا یا خط کے بھیجے جانے کا آپ اس جھگڑے میں مت پڑیے. آپ اب جو تنظیمیں ہیں، جو آرگنائزیشنس ہیں اور جو ادارے ہیں، ہاں وہ تعلیمی ادارے ہو، سماجی اداروں ہوں، ان کو ضرور یہ چاہیے کہ وہ اپنے خطوط بھی بھیجتے رہیں، احتجاجی مضامین بھی لکھ کر بھیجتے رہیں اور جے پی سی کو سبمٹ کریں. باقاعدہ سبمٹ کرنے کی صورت یہی ہے کہ وہ وہاں جا کر خود ریسیو کروا لیں یا پھر وہ رجسٹر ڈاک سے وہاں پر بھیجیں. لیکن ایک عام انسان جو یہ کام نہیں کر سکتا ہے، جو ایک لیگل فارم میں تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ای میل بھی بھیجیں. لہٰذا ای میل کی رفتار کو ہم ہمارے ساتھیوں کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تیز کیجیے. اور یہ تعداد بہت گنجائش ہے، 3 دن کا وقت ہے، 3 دن لگا دیجیے. آپ صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک دن رات آپ لگے رہیے اور ہر شخص فیصلہ کر دے کہ مجھے 50 ای میل اپنے ذریعے اپنے ساتھیوں کو پرچو کر کے لگانا ہے. ہندوستان کا مسلمان اگر 10 لاکھ بھی کھڑا ہو گیا تو انشاءاللہ وہ ان کے ذریعے کروڑوں ای میل انشاءاللہ جا سکتے ہیں اس 3 دن کے اندر بھی انشاءاللہ. اور آپ بھی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں مسلمانوں نے بہت لمبا عرصہ ناانصافیوں اور ڈسکریمنیشن کے اندر گزارا ہے، اور اس ملک کی کا کوئی ذرہ مسلمانوں کی قربانیوں سے اور جانی قربانیوں، مالی قربانیوں سے خالی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی مسلمان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہیں وہ سب پر آیا ہیں اور وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. ہزاروں فرقہ وارانہ فسادات، موب لنچنگ اور مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلنا، مساجد کے اوپر بلڈوزر چلنا، یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں. میرے عزیزوں اور دوستوں، میں حکومت ہند سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں اور صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے گھروں پر بلڈوزروں کو برداشت کر لیا، اپنی موب لنچنگ کی، اپنی جانی کی طرف ہونے کو برداشت کر لیا، ہمارے نوجوانوں نے فور شہادت پی لیا، ہزاروں فسادات اس ملک کے اندر ہوئے، ہم نے سب کو برداشت کیا. آج تم ہمارے ایمان پر، ہماری مسجدوں پر، ہمارے قبرستان پر بلڈوزر چلانے جاتے ہو. یاد رکھو کہ یہ امت جب کھڑی ہو گئی تو یاد رکھو کہ تم کو اپنے فیصلے کو بدلنے کے لیے مجبور ہونا پڑ سکتا ہے. اور ہم کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اس جمہوری قانون کا، اس ملک کے دستور کا، ہم تم سے زیادہ عزت کرنے والے ہیں. ہم جو کچھ بھی کریں گے، ہم سڑکوں پر بھی نکلیں گے تو اس ملک کے قانون کا احترام کرتے ہوئے نکلیں گے. اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر پہنچیں گے تو اس ملک کے قانون کا احترام کرتے ہوئے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے لیکن قانون کے دائرے میں لے کر جو بھی کوشش ہو سکتی ہے ہم ضرور کریں گے. یہی پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.